یہ ہے یونائٹڈ نیشن اور سی ایس ایس کے بعد اعلیٰ نوکری چھوڑ کر بلوچستان کے عام لوگوں کے لیے جدید اسکول بنانے والے اور یتیموں اور شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم دینے والے زاہد جان، جن کی قومی جذبوں نے بلوچستان بھر میں تعلیم کے چراغ روشن کر دیے۔ اگر میں سی ایس ایس آفیسر بن جاؤں گا تو میں ایز این آفیسر کتنوں کو ریلیف دے سکتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ میں وہاں سے ایسی جگہ میں جاؤں جہاں ہزاروں لوگ میری نرسری سے پڑھ کے معاشرے میں جائیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سر یہ بتائیے گا کہاں سے آغاز کیا کیریئر کا آغاز؟ کیریئر کا آغاز تو ایسے کوئی پلاننگ سے نہیں کیا تھا، لیکن البتہ میں سمجھتا ہوں والدین کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور مستقل مزاجی، یہ تین وہ فیصلہ کرنے کی طاقت، یہ تین چار وہ عوامل تھے جنہوں نے کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ جس میں سب سے پہلی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت پر کام کرنا اور کسی بھی کام کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا۔ ہر کام کی اپنی ایک وقت ہوتی ہے، ہر کام کا اپنا ایک اہمیت ہوتی ہے، اور ہر وقت ہر کام کی اپنی اپنی جگہ جو اس کے طلب ہیں، تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ان 4-5 عوامل نے میری زندگی میں کامیابی سے مجھے ہمکنار کیا۔ سر بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خاندان میں مطلب زیادہ تر ٹھیکیدار یا ایم پی ایم این اے، تو آپ نے سیاست کی بجائے اس طرف آنے کا کیوں سوچا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی فیملی ہے، خاص کر مندوخیل برادری جو ہے یا پھر شیخ برادری جو ہے، یہ تقریباً ٹھیکیداری میں جیسے آپ نے کہا ہے، تو میرا شروع سے مائنڈ سیٹ اس طرح کا تھا کہ میرے ترجیحات جو ہیں وہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی طرف زیادہ تھی، اور میرے سمجھ میں یہ ایک چیز آ رہی تھی کہ میں نے سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے مجبوراً مجھے سکھانا پڑے گا، تو سکھانے کے لیے پھر مجھے سیکھنا پڑے گا۔ تو میں اس وجہ سے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے تحت اپنے خاندانی پیشے سے، جو کہ والدین آبا و اجداد کا جو پیشہ تھا، اس سے میں نے ڈائگریس کیا، اور میں شروع سے جو ہے پھر آواز جو ہے وہ اس طرح کی تھی کہ اس میں اسکول کے زمانے میں قرأت کمپٹیشنز، نعت کمپٹیشنز، ملی نغمے، پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ گانے گائے، اور تقریری مقابلوں میں مطلب بہت نمایاں پوزیشن میں نے حاصل کی 90s کی ایرا میں۔ تو یہ بھی چند ایسے واقعات تھے میں زندگی میں کہ جس نے مجبور کیا کہ یار ٹھیکیداری میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان لائنز میں وہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو بھی فائدہ دے دیں۔ کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، بچپن سے لے کے اب تک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، دلچسپ سوال ہے۔ میں اپنے خصوصیات میں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر میں پڑھانا شروع کیا، اور جب پڑھانا شروع کیا تو یہاں پر ایک بات بڑی عجیب ہے کہ مجھے خود نہیں آتا تھا کہ میں کیا پڑھاؤں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں نے پڑھ لیا تھا، لیکن ایز اے ٹیچر جب مجھ پہ سوالات ہوئے تو بڑے مشکل سوالات تھے، and I was unable to answer۔ تو میں نے وہ جاب ریزائن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ زندگی تو بہت کٹھن ہے، زندگی تو بہت مشکل ہے، زندگی تو ہر جگہ پر چیلنج ہے، ہر جگہ پہ سوالات ہیں، تو آپ کہاں سے ریزائن کریں گے؟ تو پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو کیریئر کا جو بیسک اور سنجیدگی کے ساتھ آغاز تھا وہ 95-96 میں 1995-96 میں ہوا، جب میں درس و تدریس کے شعبے میں آیا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا کہاں سے ہے کہ ایک اسکول کا کیا عمل میں لایا جائے، اور بلوچستان میں جس طرح بلوچستان ٹیکسٹ بک کی کتابیں چلی تھی اور کورس ہوئی تھا، تو وہ چینج کر کے فیڈرل بورڈ اور آکسفورڈ کا سلیبس متعارف کرانا، اور ایک یہ میں 2003 میں جب قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ تھا، تو اسی زمانے میں میری جاب ہو گئی تھی اقوام متحدہ کے ایک اسپیشل پروگرام تھا، پاکستان لیجسلیشن اسٹرینتھننگ کنسورشیم، اور ایک انہی کا ہی ایک پروگرام تھا جو کہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا۔ تو اس میں ڈسٹرکٹ مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور سیف واٹر اور کلین واٹر میں نے پرووائڈ کرنا تھا۔ تو وہاں پہ کچھ پوسٹ جنریٹ ہوئی جن کو میں نے انٹرویو کرنا تھا، اور بلوچستان سے کچھ بچے آئے ہوئے تھے
ایک بچہ جو ہے وہ آیا تھا، ماسٹرز کیا ہوا تھا، اور وہ اسٹینوگرافر کی پوسٹ تھی جو ہم نے دینی تھی اقوام متحدہ کے نمائندے کی حیثیت سے. وہ بچے نے اردو تھوڑی الٹی سیدھی بولی، بلوچستان کا تھا، تو اس پہ بقایا جو ہمارے ممبرز تھے انٹرویو لینے والے، انہوں نے کچھ تمسخر اڑایا، اس کا مذاق اڑایا. وہاں سے واپسی پہ جب میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یار بلوچستان سے اگر ہر شخص پڑھ لکھ کے باہر چلا جائے اور اقوام متحدہ میں جاب جوائن کر لے تو بلوچستان کا کیا ہوگا. تو اس سوچ کے تحت میں نے کہا نہیں، واپس مجھے قربانی دینی ہوگی، مجھے کوئٹہ جانا ہوگا، اور جو مجھ سے ہو سکا وہ میں کروں گا. تو اسکول کا قیام اس طرح سے عمل میں آیا. تو اس وقت جب اسکول کھولا تو میں نے یہ سرچ کیا کہ یار کون سے ایسے اچھے بورڈز ہیں جن کے پاس سلیبس اور نصاب کی کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو عملی زندگی میں نظر آئیں. تو اس وجہ سے، اور نقل کا رجحان جو ہے وہ بدقسمتی سے بلوچستان بورڈ میں زیادہ ہے، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں نے فیڈرل بورڈ پہ سوئچ کیا. لوگوں کی باتیں نہیں سنی کہ لوگ کہہ رہے تھے، جس طرح آپ سی ایس ایس بھی آپ نے کیا تو لوگ کہہ رہے تھے کیا تم کیسے بندے ہو سی ایس ایس چھوڑ کے یہاں آگے، کچھ اس طرح کی لوگوں کی بات. ڈیفینیٹلی سی ایس ایس جو ہے یہ پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے بہترین، اگر آپ نے کوئی ایکسپوجر لینا ہے، آپ نے کوئی اسکول آف تھاٹ اور مینٹل ایپٹیچیوڈ آپ نے لینا ہے، تو وہ سی ایس ایس سے بہترین ادارہ اور سی ایس ایس سے بہترین جاب کوئی بھی نہیں ہے. میں نے 2003 میں الحمدللہ تحریری طور پر امتحان پاس کیا. 6 سے 8 مارکس جو میرے ایگریگیٹ کے تھے وہ رہ گئے تھے. اس کے بعد میں نے ڈیلیبریٹلی اس کو بھی میں نے دوبارہ اٹیمپٹ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی، جیسے میں نے آپ کو گزارش کی، کہ میں نے کہا اگر میں سی ایس ایس آفیسر بن جاؤں گا تو میں ایز این آفیسر کتنوں کو ریلیف دے سکتا ہوں، 2 کو، 4 کو، 6 کو. تو بہتر یہ ہے کہ میں وہاں سے ایسی جگہ میں جاؤں جہاں ہزاروں لوگ میری نرسری سے پڑھ کے معاشرے میں جائیں، اور وہ ایک ایسے انلائٹنڈ دماغ کے ساتھ جائیں کہ ان کو اپنے لیے نہیں، معاشرے کے لیے بھی باعث کیا کہتے ہیں فائدہ مند ہونا چاہیے معاشرے کے لیے. تو لوگوں نے ڈیفینیٹلی بہت کہا کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ اچھا سکور کیا ہے، آپ کو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لائن کو آپ کو اس میں جانا چاہیے. جب پہلا سال تھا تو جس دن میں نے آغاز کرنا تھا اس کو کہتے ہیں اوپن ہاؤس. جب آپ سکول کھولتے ہیں، اوپن ہاؤس کا مطلب یہ ہے آپ ہر خاص و عام کو مطلع کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمارے سکول کو دیکھیں، ہمارا نظام دیکھیں، پسند آئے تو داخلہ لے لیں. تو ہم نے 1200 لوگوں کو مدعو کیا تھا، اور رات کو برف باری شروع ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے 2005 فروری میں جب برف باری شروع ہوئی تو اولے بھی پڑنا شروع ہوئے. تو ہم نے 1200 لوگوں کا جو بندوبست کیا ہوا تھا، ٹینٹنگ کی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری بارش کی نظر ہوگی، اولوں کی نظر ہوگی. رات کو 3 بجے پھر دوبارہ ہم نے نئے ٹینٹس ارینج کیے، نئے کارپٹس ارینج کیے. صبح 6:30 بجے جب وہ فارغ کیا ہم نے بندوبست، 9 بجے پھر برف باری اور اولے پڑنا شروع ہو گئے. تو لے دے کے اس دن ٹیمپریچر جو تھا -5 تھا یا -6 تھا. تو 1200 میں سے صرف 55 لوگ آئے، اور ہم نے بندوبست جو ہے وہ 1200 لوگوں. تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یار یہ تو نہیں چلے گا. پھر جب سکول سٹارٹ ہوا تو میں سارا دن ٹکٹکی باندھے گیٹ پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار کوئی پیرنٹ، کوئی بندہ آ جائے گا ہمارے پاس. 11 بچے آئے پہلے سال. خاندان میں لوگ پوچھتے تھے کتنے بچے ہیں، کتنی فیس ہے. یہ بڑا ایک تکلیف دہ بات تھی، کتنے بچے ہیں، کتنی فیس ہے. تو میں نے کہا یار میں نے پیسے کے لیے تو کھولا ہی نہیں، میں نے خدمت کے لیے کھولا ہے. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. ڈیفینیٹلی اس میں شہرت بھی آئی، عزت بھی آئی، پیسہ بھی آیا. سر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل؟ خدا را تعلیم کو پروموشن دیجیے. تعلیم کو پروموشن دیں گے، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا پتہ لگے گا، ہمیں اپنے بنیادی جو ہمارے رائٹس ہیں اس کا پتہ لگے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آ جائے گا، ہمیں اپنا کوئی مسئلہ پلی کرنا ہے، ہمیں اپنا مسئلہ آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنا کوئی کسی سے شکایت ہے تو وہ کم سے کم ایک اچھے انداز میں ہم اس شکایت کو
پروموٹ کر کے آگے لے جا کے اس کو کسی سے ایڈریس کروا سکتے ہیں. ادروائز جانوروں کی طرح رہنا جو ہے زندگی، یہ مطلب دس از، آج کل ہم لوگ انسانوں سے زیادہ حیوانوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں. تو یہ میرا پیغام ہے کہ ہمیں ریوائو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ زاہد جان مندوخیل. آپ نے ان کی کہانی سنی. اپنے میزبان سید شاذب رضا کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ انٹرویو میں. اللہ حافظ.